بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وأصحابه وبارك وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. نماز قائم رکھو سورج ڈھلنے سے رات کی اندھیری تک، اور صبح کا قرآن، بے شک صبح کے قرآن میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے پہلے یہ بیان فرمایا کہ کفار و مشرکین نے آپ کو ستانے، پریشان کرنے کی بے انتہا کوششیں کی، لیکن اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم تھا کہ وہ اپنے کوششوں میں ہمیشہ ناکام رہے. اگر وہ آپ کو شہر مکہ سے باہر نکالتے تو وہ بچ نہیں پاتے اور سارے کے سارے ہلاک ہو جاتے، تباہ و برباد ہو جاتے. لہذا کفار و مشرکین کی طرف سے جو اذیتیں ملے، پریشانیاں آئے، آپ اور آپ کے صحابہ کرام، آپ اور آپ کے صحابہ صبر کریں اور نماز قائم رکھیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے معراج کی رات جو آپ کو نماز کا تحفہ عطا فرمایا ہے، 5 وقت کی نمازوں کی پابندی کرے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نماز قائم رکھو سورج ڈھلنے سے رات کی اندھیری تک. سورج ڈھلنے سے رات کی اندھیری تک سے مراد 4 نمازیں ہیں، ظہر سے لے کے عشاء تک. جب سورج نصف النہار پہ ہوتا ہے، ڈھلتے ہی ظہر کا وقت شروع ہو جاتا ہے، پھر تھوڑا سا ڈھلا عصر کا وقت آ گیا، پھر یہ کہ غروب ہوا تو مغرب کا وقت آ گیا، پھر یہ کہ سورج کی نشانیاں ابھی ختم ہی ہوتی ہے کہ پھر عشاء کا وقت آ جاتا ہے، شفق غائب ہوتی ہے، سفیدی آسمان سے چھٹتی ہے، تو پھر کیا ہے، عشاء کا وقت آ جاتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ 5 وقت کی نماز کی پابندی کرو، وقرآن الفجر، اور صبح کا قرآن، بے شک صبح کے قرآن میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں. یعنی صبح کی نماز میں، فجر کی نماز میں قرآن شریف کثرت کے ساتھ پڑھیے یا زیادہ پڑھیے. فجر کی نماز میں، فجر کی نماز میں کثرت کے ساتھ قرآن شریف پڑھنے کا حکم اس لیے ہے کہ فجر کی نماز کے وقت جو ہے فرشتے حاضر ہوتے ہیں. ایک وجہ یہ ہے، اور دوسری وجہ یہ کہ فجر کے وقت فجر کے وقت کے بارے میں ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے دریافت کیا گیا کہ فجر میں 2 ہی رکعت کیوں ہیں، فرض 2 ہی رکعت کیوں ہیں؟ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ فجر کی نماز میں 2 رکعت اس لیے ہے کہ اس میں کثرت سے قرآن پاک کی تلاوت کی جائے، اور یہ کہ فرشتوں کی جو ڈیوٹی بدلتی ہے صبح اور شام کی، تو ایک روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ فجر کے وقت جو ہے ڈیوٹی بدلتی ہے. اور ایک روایت یہ ہے کہ جب قرآن شریف لوح محفوظ سے پہلے آسمان پر نازل ہوا تھا تو یہ فجر کی نماز کا ہی وقت تھا، اور پہلی وحی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوئی تھی غار میں، تو وہ بھی فجر کا ہی وقت تھا. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ صبح کا قرآن یعنی فجر کا قرآن، بے شک صبح کے قرآن میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں. اس لیے فجر کی نماز میں تلاوت جو ہے زیادہ سے زیادہ ہونی چاہیے.
شرعی اعتبار سے فجر کی نماز میں، فجر کی فرض نماز میں کتنی قرأت ہونا چاہیے؟ مستحب کیا ہے؟ مستحب یہ ہے کہ 40 آیت سے 60 آیتیں فجر کی نماز میں پڑھنا چاہیے، یہ مستحب ہے۔ 40 آیتوں سے 60 آیتیں، تقریباً پاؤ پارا ہو جائے گا، پاؤ پارا یا اس سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے، اتنا جو ہے پڑھنا مستحب ہے۔ اور مسئلہ شرعیہ ہے کہ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد اتنا وقت رہنا چاہیے فجر کی نماز کا وقت ختم ہونے کے لیے کہ اگر نماز میں کوئی گڑبڑی ہو جائے کہ نماز کو دہرانا پڑے تو جتنا پڑھا ہے اس کو پھر سے کیا ہے دہرایا جا سکے، اتنا وقت کیا ہے مزید رہنا چاہیے۔ یعنی 40 آیتیں پڑھنے کا وقت جو ہے وہ رہنا چاہیے، مستحبات میں سے ہے۔ لیکن یہ کہ اگر ایسا ہے کہ اتنی لمبی قرأت کریں گے تو فجر میں لوگ حاضر نہیں ہوں گے، یا یہ تقلیل جماعت کا سبب بنے گا، یعنی لوگ تو حاضر ہوں گے، 2-4 حاضر ہوں گے، باقی لوگ نہیں آئیں گے، تو پھر شریعت کا قاعدہ یہ ہے کہ تکثیر جماعت افضل ہے تطویل قرأت سے، یعنی جماعت میں زیادہ لوگ رہنا یہ افضل ہے نماز میں لمبی قرأت کرنے سے۔ لہذا آج کے زمانے میں لوگوں کا رجحان تو پہلے فجر کی نماز کی طرف ہی نہیں ہے، اب اس میں بھی اگر اتنی لمبی قرأت کی جائے گی تو پھر لوگ تو مسجد میں آنے سے ہی رہ جائیں گے، اتنی لمبی قرأت سننے کے لیے لوگ تیار نہیں ہوں گے نماز میں۔ تو اس لیے لوگوں کی طبیعت کے اعتبار سے، ان کے سکون اطمینان کے اعتبار سے، ان کے دل جمعی کے اعتبار سے آج کے زمانے میں موجودہ دور میں جو ہے وہ قرأت کی جاتی ہے۔ الغرض یہ ہے کہ فجر کے وقت نماز میں بھی قرآن شریف کی تلاوت کرنا چاہیے زیادہ سے زیادہ، اور یہ کہ غیر نماز میں بھی فجر کے وقت جو ہے وہ قرآن شریف تلاوت کرنا چاہیے، یہ افضل ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہم سب کو قرآن شریف سیکھنے سمجھنے اس کے مطابق ہم سب کو اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، وصلی اللہ تعالیٰ علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔